یو آر واچنگ بریکنگ بیریئرز. آئی ایم یور ہوسٹ عالیہ. کیا اگلے چند گھنٹوں کے اندر دنیا میں ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ایران اور اسرائیل کے بیچ ان لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کو جاننا بہت ضروری ہے جو اب تک ہو چکی ہیں. پہلی خبر یہ ہے کہ پوری دنیا نے اپنے سٹیزنز کو اسرائیل، لیبنان اور ایران کی طرف ٹریول کرنے سے منع کر دیا ہے. ایران، اسرائیل اور لیبنان کی تمام فلائٹس کینسل ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی اسرائیل اور ایران کے ایئرپورٹس پر لمبی قطاریں ہیں، لمبی لائنیں ہیں لوگوں کی جو اپنی فلائٹس پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت ایئرپورٹس پر ایک کرائسس ہے وہاں پر، اور لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد اس ملک سے نکل جائیں، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے لگا ہے. یہ کیسے طے ہوا ہے یہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اس وقت میرے سامنے اسرائیل کی ہی 2 رپورٹس موجود ہیں. ایک میرے سامنے اس وقت اوپن ہے، دی یروشلم پوسٹ، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ ایران ایکسپیکٹڈ ٹو اٹیک اسرائیل ایز ارلی ایز منڈے، یو ایس آفیشلز ارائیو ان دی مڈل ایسٹ. لیکن ٹائمز آف اسرائیل نے کوئی اور ڈیٹ دی ہے. دی یروشلم پوسٹ یہ کہہ رہی ہے کہ منڈے، یعنی کہ کل کے روز ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، لیکن دی ٹائمز آف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران 12 اور 13 اگست ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا. اور اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ایران پلانز ٹو کیری آؤٹ ریٹیلیٹری اسٹرائک آن اسرائیل آن تیشا باو اگست 12-13. اب یہ تیشا باو کیا ہے؟ ایران اگر 12 اور 13 کو حملہ کرے گا تو وہ ان ڈیٹس کو اس نے کیوں چنا؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان نیمڈ ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز کوٹڈ بائی یو اے ای اونڈ اسکائی نیوز Arabia indicate that Iran and Hezbollah plan to launch their strike against Israel on Tisha B'Av, the day of mourning for the destruction of the 2 Jewish temples, which begins with this year at sunset on August 12 and ends on August 13 at nightfall. کہ اس دن Jewish temples کا جو سوگ منایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ تاریخ ایران نے طے کی ہے کہ ان ڈیٹس کو وہ کرے گا، اور جو سورسز ہیں وہ انہوں نے بتا دیے. اب یہ اسرائیل کے اپنے اخبارات، ان کی اپنی ویب سائٹس یہ رپورٹ کر رہی ہیں. دی سورسز انڈیکیٹ دیٹ دی چوائس آف دی ڈے از ڈیو ٹو سیورل سائیکولوجیکل اینڈ ٹیکٹیکل کنسیڈریشنز. اٹ may aim to revive historical traumas for Jews of destruction and uprooting, thereby amplifying psychological impact of the attack on Israeli society. کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ایسا اٹیک نہ ہو، بلکہ یہ اس کے اوپر اسرائیل پر ایک نفسیاتی حملہ بھی کیا جائے، ایک سائیکولوجیکل اٹیک بھی ہو کہ اس کے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائی جائے. اب یہ کس کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ حماس کے لیڈر، حماس کے باس اسماعیل ہانیہ کا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ایران 12 یا 13 اگست کو حملہ کرے گا یا منڈے، یعنی کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر ایران حملہ کر دے گا، تو ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران 12 یا 13 کا انتظار نہیں کرے گا، بلکہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر حملہ کرنے والا ہے. لیکن جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایران اتنی دیر انتظار نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا، کہا یہ جا رہا ہے، خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ رشیا کے کئی کارگو پلینز ویپنز کی بڑی شپمنٹس لے کر ایران پہنچ چکے ہیں. تو رشیا کی طرف سے ایران کو بھرپور مدد کی جا رہی ہے اور دی جا رہی ہے ویپنز کے لیے، اسلحے کے لیے. اس وقت انٹرنیشنل میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ رشیا سینڈز بگ ویپنز شپمنٹس ٹو تہران. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کی طرف سے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس ویپنز کی، ہتھیاروں کی، ایکوپمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایران سے لڑ سکے. تو اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات کیوں کہی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سب نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ ہے، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ اس لیے کہی گئی تھی کہ امریکہ کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ رشیا ایران کا ساتھ دے گا، اور رشیا نے اپنے شپمنٹس وہاں پر اسلحے کی بھیجنی شروع کر دی ہیں. تو رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ اللیجڈلی
on August 4 suggests Russia to Iran cargo flights with military hardware. लेकिन इससे पहले वेस्ट ने ईरान को एक्यूज़ किया था कि ईरान ने यूक्रेन और रशिया वॉर में रशिया का साथ दिया है और वहाँ पर वेपन्स भेजे हैं। वेपन्स क्या भेजे हैं? ईरान की तरफ से जो शहीद ड्रोन्स हैं और कुछ दूसरे हथियार वो रशिया को दिए गए, ये कहा गया था। मीडिया ये बता रहा है कि इज़राइल के अंदर इंटरनेट डिसरप्ट हुआ है और वहाँ के सिटीजन्स को इसके लिए बड़ी परेशानी का सामना है। इजरायली सिटीजन्स कंप्लेन ऑफ डिसरप्शन इन नेविगेशन एप्स। अच्छा, इसमें ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिसरप्शन जो है वो ईरान की तरफ से कुछ ऐसा हमला किया गया है, कुछ साइबर अटैक है, कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से हो। ऐसा भी होता है कि इससे पहले भी हमने देखा कि ईरान और इज़राइल के बीच जब ये हमले हुए थे तो उस वक्त इज़राइल की तरफ से कई बार इंटरनेट बंद किया गया था और वो बताया गया था कि ये एक्सरसाइज की जा रही है कि कैसे इस हमले को रोकना है और क्या क्या कुछ हो सकता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ पर लाइट्स और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स बंद करके सारी चीज़ों का जायज़ा लिया गया था। तो कंट्रीज़ ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसी सूरत हाल में जब एमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो अपने तमाम सिस्टम को रीचेक करने के लिए भी ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि दुनिया में कोई भी जंग होने से पहले या हमले होने से पहले साइबर हमले तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो कहा जाता है कि अब साइबर वॉर ही सबसे बड़ी वॉर है, टेक्नोलॉजी की वॉर ही सबसे बड़ी वॉर है। तो ये कह रहे हैं कि जो टेक ग्लिच या साइबर अटैक की जो बात की जा रही है ऑन इज़राइल, वो जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन ये परेशानी की सूरत हाल का वहाँ पर सामना है। इसमें इंटरनेट डिसरप्शन रिपोर्टेड इन इज़राइल एज द कंट्री फेसेस ब्रेसेस फॉर ईरानियन अटैक, क्योंकि इज़राइल आर्मी ने प्रीवियसली ये कहा था कि उन्होंने जीपीएस जैम की हैं, जीपीएस सिग्नल्स जो हैं उनको जैम किया है। जो गज़ा और हिजबुल्लाह की जब स्ट्राइक्स होती हैं या हुई थी तो उस वक्त कई बार उन्होंने जीपीएस जैम किए थे, ख़ुद भी किए थे। जंग की सारी तैयारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमास के बॉस इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ है ईरान के अंदर, और उसकी मैंने लेटेस्ट डेवलपमेंट जिस वक्त वो आई थी वो न्यूज़ के इस्माइल हानिया को किसी ड्रोन या मिसाइल से नहीं मारा गया बल्कि उनके होटल के अंदर ही, ईरान के अंदर ही वो बम नस्ब किया गया था। उसके बाद कुछ और नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद पता ये चला है कि कुछ ईरानी एजेंट मोसाद के हाथों इस्तेमाल हुए हैं। तो टेलीग्राफ ने एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है और वो ये है कि मोसाद ने बहुत ही कामयाबी के साथ ईरानी एजेंट्स को इस्माइल हानिया को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया है, और ईरान के जिन एजेंट्स को इस्तेमाल किया गया वो कई महीनों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। इसमें बड़ी तादाद में लोगों को अरेस्ट किया गया है और सीसीटीवी फुटेजेस निकल आई हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो लोग, जो एजेंट्स ईरान के कहे जा रहे हैं, जिनको मोसाद ने ख़रीदा, इज़राइल ने ख़रीदा अपने इस काम के लिए और उनको इसके लिए इस्तेमाल किया, तो उनकी सीसीटीवी फुटेजेस में देखा जा सकता है कि वो बहुत तेज़ी के साथ होटल के अंदर आ जा रहे हैं। वो गेस्ट हाउस जिसमें इस्माइल हानिया ठहरे हुए थे उसके अंदर उनके जो एक्टिविटीज़ थी वो अब सीसीटीवी फुटेज के बाद उन डिटेक्ट कर लिया गया है, और इसमें ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके लोग भी शामिल हैं। जो ये बात कही गई थी कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहाँ का सारा जो सिक्योरिटी थी, तो उन्होंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया है, तो इसीलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि अपने लोग भी उसके शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा एक और वहाँ पर ग्रुप या एक और एजेंसी अंसारुल मेहदी, मोसाद ने अंसारुल मेहदी हिफाजती यूनिट से ताल्लुक़ रखने वालों को एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत हाई प्रोफाइल डेजिग्नेशंस पर होते हैं और उनको एक बहुत बड़े अफसरान के तौर पर देखा जाता रहा है ईरान में। तो डजन्स ऑफ अरेस्ट हुए हैं ईरान के अंदर, क्योंकि अब ईरान को भी पता चल गया कि ये तो अपने अंदर की साजिश थी। इस्माइल हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वहाँ के 3 कमरों को इस्तेमाल किया गया, और इस शक के इस्माइल हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे वहाँ के 3 कमरों में ये मटेरियल लगाया गया, और वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो एक कमरे में जहाँ पर वो ठहरे हुए उससे कहीं और चले गए। तो इसका मतलब है कि ये पूरा प्लान था
کہ اگر وہ ایک کمرے سے دوسرے میں شفٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ایکسپلوسیو ڈیوائس لگائی جائے. جو بم فٹ کیے گئے تو 2-3 کمروں میں اس لیے کیے گئے کہ بچ کر نہ جائے. 2 مہینوں سے اس کی پریکٹس ہو رہی تھی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایران کے اپنے اندر کے ہی بڑے آفیشلز تھے جو کہ اس کے اندر استعمال ہو رہے تھے. اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ بم فٹ کرنے کے بعد اس دن جس دن یہ پھٹنے تھے اور اسماعیل ہانیہ نے مارے جانا تھا، اس سے پہلے ہی وہ ایران سے نکل گئے. ابھی جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ بڑے آفیسرز نہیں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ موساد کے ساتھ لنک تھا ان کا اور وہ انوالو تھے اس سب میں. لیکن اسماعیل ہانیہ کو قتل کرنے کا پلان اس سے پہلے کچھ اور تھا. اسرائیل نے اس سے پہلے جو پلان بنایا تھا اللیجڈلی، یعنی جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں یہ اسی طریقے سے ہوا ہے، تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں منصوبہ یہ تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو اس جہاز حادثے میں جس میں کہ ایران کے فارمر پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ان کے کچھ ساتھی اس کے اندر مارے گئے تھے، تو اس میں جب اسماعیل ہانیہ وہاں پر اس کا سوگ منانے کے لیے ایران پہنچے تو اسی وقت ان کو قتل کیے جانا تھا. اس وقت یہ پلان کیا گیا تھا کہ اسماعیل ہانیہ کو اس جنازے کے دوران مارا جائے گا. لیکن کیوں کینسل کیا گیا؟ وہ اس لیے کینسل کیا گیا کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ تھے. ایک تو یہ کرنا بڑا مشکل تھا جس میں پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہوں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں. آپریشن اس وقت اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ ناکامی کے خدشات زیادہ تھے. یہ فیل بھی ہو سکتا تھا. اس میں ہانیہ نے وہیں پر ٹھہرنا تھا کیونکہ ہانیہ پہلے بھی وہیں پر ٹھہرتے تھے، تو وہیں پر ان کو قتل کیے جانا تھا. لیکن اس گیسٹ ہاؤس میں اور بھی ڈگنیٹریز ٹھہرے ہوئے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی اور کنٹری کا بھی کوئی بندہ مارا جاتا. تو میرا یہ خیال ہے، میں خود اس کو ایسے لے رہی ہوں اور سمجھ رہی ہوں کہ وہ اس لیے وہ حملہ نہیں کیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کسی کنٹری جس کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اس کا کوئی اگر لیڈر مارا گیا تو اسرائیل بلا وجہ کا جو ہے وہ اپنے اوپر لے لے گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہمارے لیڈر کو بھی مار دیا، تو وہ ایک اور لڑائی شروع ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایران کی اتھارٹیز کے پاس اس عمارت کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے جس میں ایجنٹس کو چپکے سے کمروں میں بہت ایکٹیویٹی ان کی دکھائی گئی ہے. بڑی تیزی سے وہ آتے جاتے دیکھے جا سکتے ہیں. پھر دی ٹیلی گراف نے یہ کلیم کیا ہے کہ دھماکہ خیز مواد جو مٹیریل وہاں پر نصب کیا گیا ہے وہ ایجنٹ پہلے ہی ایران چھوڑ کے جا چکے ہیں. اسماعیل ہانیہ کے قتل کی انویسٹیگیشن کے لیے انٹیلیجنس اور ملٹری آفیشلز کے علاوہ اسماعیل ہانیہ کے گیسٹ ہاؤس کے جو سٹاف تھا اس کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. دی ٹیلی گراف یہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ پر تہران میں قاتلانہ حملے میں ایران کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی پاسداران انقلاب کی جو ایک اسپیشل انٹیلیجنس ٹیم ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے. اس وقت ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے جو کہ ایران کے لیے بہت امبیرسنگ ہے کہ ٹاپ ایرانین پولیس کمانڈر واز ورکنگ فار اسرائیلز موساد، اور اس کو وہ چھپا بھی نہیں پا رہے، اور اب تو اریسٹ ہو گئی ہیں، وہ اس کو چھپائیں گے بھی نہیں، اب تو وہ بتا رہے ہیں. حسن کرامی کہا جا رہا ہے. حسن کرامی اریسٹڈ بائی IRGC فار ورکنگ ود موساد رپورٹس. لیکن حسن کرامی جس کو اریسٹ کیا گیا ہے وہ ہے جو کہ ایران کے اندر ہی موجود ہے. جو باہر جا چکے ہیں ان کو اب اریسٹ نہیں کیا جا سکے گا. ان کو وہ مروا تو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کر سکیں گے کہ ایران میں گرفتار کر کے لائے جا سکے. دیٹ واز انبلیویبل فار ایران، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے. اور اب اس میں ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ بہت سارے اور لوگ ایسے ہوں گے کہ ایران کے اپنے اندر کے لوگ، اس کے لیڈرز، اس کے جو نئے لیڈرشپ اب آئی ہے، خامنائی اور کتنے ہی لوگ، ان کو یہ ڈر پڑ گیا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی قتل کروا دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کی ایجنسیز ان کو بھی کسی کو خرید کر ان کے اندر سے ان کو قتل کروانے کا منصوبہ کر چکی ہوں، اور کسی بھی وقت ان کے کمروں میں بھی جو ہے وہ بم لگا دیے جائیں اور وہ مارے جائیں.